نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 256 آیت نمبر 20 سے 35 تک، لیسن نمبر 254 آیت 20 to 35۔ لفظی ترجمہ: من کانا، جو کوئی ہے، یرید، ارادہ رکھتا، چاہتا، حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی حرثہ، اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے، حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی کا، نؤتہ، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس میں سے، وما لہ، اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من نصیب، کوئی حصہ، ام لہم، یا ان کے لیے، شرکاء، کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے، من الدین، دین میں سے، ما لم، جس کی نہیں، یأذن، اجازت دی، بہ، ساتھ اس کے، اللہ نے، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ الفصل، فیصلے کی بات، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، تری الظالمین، تم دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی، وہوا، اور وہ، واقع، واقع ہونے والا ہے، بہم، ان پر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی روضات الجنات، جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی ہوگا، ذالک، یہی، هو الفضل الکبیر، وہ فضل ہے بڑا، ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو، وہ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر، الا، سوائے، المودۃ، محبت کے، فی القربی، قرابت میں،
یا قرابت داری میں. وَمَن يَقْتَرِفْ اور جو کوئی کمائے گا حسنتاً کوئی نیکی نزد لہو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے فیہا اس میں حسناً خوبی کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور شکور بخشش فرمانے والا قدردان ہے. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افترا اس نے گھڑ لیا علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ. فَإِن یشاء اللہ پھر اگر چاہتا اللہ یختم مہر لگا دیتا علی قلبک تیرے دل پر وَيَمْحُ اللَّهُ اور مٹا دیتا ہے اللہ الباطل باطل کو وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور حق کر دکھاتا ہے حق کو بِکَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ساتھ. انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے یقبل التوبۃ جو قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ اپنے بندوں سے ویعفو اور درگزر کرتا ہے عن السیئات برائیوں سے ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو ویستجیب الذین اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے ویزیدہم اور زیادہ دیتا ہے ان کو من فضلہ اپنے فضل سے والکافرون اور کافر لوگ لہم ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہے. ولو اور اگر بسط اللہ کھول دے اللہ الرزق رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں ولیکن لیکن ینزل اتارتا ہے بقدر ساتھ اندازے کے ما یشا جو وہ چاہتا ہے انہو بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر خبر رکھنے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے ینزل الغیث جو اتارتا ہے بارش کو من بعد ما قنطوا اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے وینشر اور پھیلا دیتا ہے رحمتہ اپنی رحمت کو وہو الولی اور وہ کارساز ہے الحمید تعریف والا ہے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے
خلق السماواتی پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بھی، بثا اس نے پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں، من دابہ جانوروں میں سے، وہوا اور وہ، علی جمعہم ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء جب وہ چاہتا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت کوئی مصیبت، فبما پس بوجہ اس کے جو، کسبت ایدیکم کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی چیزوں سے، وما انتم اور نہیں تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، الجواری کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کل آلام پہاڑوں کی طرح، ان یشاء اگر وہ چاہے، یسکن الریح تھما دے ہوا کو، ویظللن تو وہ ہو جائیں یا رہ جائیں، رواکدہ تھمی ہوئی، علی ظہرہ اس کی پشت پر، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل واسطے ہر، صبار بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے لیے، او یا یوبقہن ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعف عن کثیر اور وہ معاف کر دیتا ہے درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں گے وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ما لہم نہیں ان کے لیے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، جائے پناہ، جو کوئی ہے، یریدو ارادہ رکھتا، چاہتا، ہرسا ثواب، الآخرتی آخرت کا، جو شخص بھی آخرت کا ثواب چاہتا ہے۔ ہرس کا لفظی معنی ہوتا ہے بیج بونا، کھیتی اگانا، اور پھر بیج بونے کا جو نتیجہ ہے یعنی پھل آنا اور اس کا نتیجہ نکلنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کوشش اور اس کا جو اجر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی ریوارڈ یا ثواب کی طرف، عمل کا فائدہ، اجر۔ جو شخص آخرت کا اجر چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے صلے کے طور پر، اپنی محنت کے نتیجے کے طور پر، نزد لہو فی حرثہ، نزد ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے،
یعنی ایسا چاہنے والے کے لیے، ایسی نیت کرنے والے کے لیے، فی حرثہ، اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں، یعنی اس کا ثواب کئی گنا زیادہ دیں گے، اس کی محنت، اس کی کوشش اور اس کی بھاگ دوڑ کا صلہ اس کوشش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگا۔ زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ دو معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو دیں گے اور پھر آخرت میں بھی اس کو لے جائیں گے اور آخرت میں اسے مزید بڑھا کر دیں گے، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 تو ہے ہی، اگر زیادہ اخلاص ہوا تو 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال دی گئی، آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، تو گویا ایک کا اجر 700 گنا ہو گیا۔ تو جو شخص ارادہ آخرت کو سامنے رکھ کر یا ارادہ آخرت کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش کو بہترین طریقے سے قبول فرماتے ہیں اور اس کا اجر کئی گنا زیادہ کر کے لوٹاتے ہیں۔ یہ اجر اپنی کیفیت میں، کمیت میں یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اور مدت کے اعتبار سے بے پناہ ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کو کسی چیز کا صلہ ملتا بھی ہے تو عام طور پر وہ کوالٹی کے اعتبار سے یا کوانٹٹی کے اعتبار سے بعض اوقات اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوتا، اور پھر اگر کوالٹی یا کوانٹٹی انسان کی طلب یا خواہش سے زیادہ بھی ہو تو ملنے والی نعمت محدود وقت کے لیے ہوتی، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن جنت میں ملنے والا صلہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ اس کا سلسلہ ختم ہوگا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، کوئی بیچ میں آڑے نہیں آئے گا۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے اور اپنی کوششوں کا اجر اور صلہ آخرت کے لیے طلب کرے۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اس میں انسان اگرچہ بھلائی مانگتا ہے لیکن وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اعمال کے نتیجے میں مجھے مل رہی ہے، کیونکہ انسان سے تو ہر دم ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اعمال کو برباد کرنے والی ہو سکتی ہیں، تو پھر تو انسان کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین میں ایک جاندار نہ بچے، تو کہاں یہ کہ انسان کو اجر و ثواب کچھ ملے۔ لہذا من کان یرید حرث الآخرہ، اور حرث کا لفظ ویسے بھی بہت اپروپریٹ ہے، یہاں بہت خوبصورت ہے، کیونکہ کھیتی کا تصور آتے ہی، بیج بونے کا تصور ذہن میں آتے ہی انسان کا دل کھلکھلا اٹھتا ہے۔ ایک بیج جو میں ڈال رہا ہوں یا ایک پودا جو میں لگا رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ پھل نکلے گا، یا ایک درخت کئی پھل لائے گا بے شمار۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے خوش کن تصور ہوتا ہے، اور خصوصاً ایک کسان جب محنت کرتا ہے تو اپنے نتیجے کو سامنے رکھ کر مشقتیں اٹھاتا ہے، اور پھر جب اس کا کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو شخص دنیا میں ہر طرح کی محنت مشقت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توقعات سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا کا اجر چاہتا ہے، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے بس آخرت کو بھول کر، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے، اور پھر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں
کوئی بھی حصہ. آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہ تھا. اس نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، لہذا دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل گیا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص کوئی کام کس لیے کر رہا ہے؟ اور کام بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو خالصتاً عبادت کے کام ہوتے ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، تو بظاہر ان کا کوئی بھی شخص صلہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت میں. لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ان اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتے ہیں، اور اعمال کی ایک دوسری قسم دنیاوی اعمال کی ہوتی ہے، جیسے کھانا پینا، کام کاروبار، گھر کی صفائی اور زندگی کی دیگر ضروریات، لباس، صحت اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو انسان بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے. ان کاموں کو بھی انسان کو دراصل آخرت ہی کی نیت سے کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ان کاموں کو انسان آخرت کی نیت سے کیسے کرے؟ مثلاً کھانا کھائے تو آخرت کی نیت سے کیسے کھائے، یا پکائے ایون تو آخرت کی نیت سے کیسے پکائے، یا خریدے تو آخرت کی نیت سے کیسے خریدے، یا اگر بیمار ہو جائے تو علاج آخرت کی نیت سے کیسے کرائے. یہ تو سارے دنیاوی کام ہیں. بات یہ ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں بظاہر دنیا کے کام نظر آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی ہماری آخرت سے ہے، کیونکہ اگر انسان صحت مند ہوگا تو اللہ کی عبادت کے قابل ہوگا. اللہ کی بہترین عبادت کب ہو سکتی؟ جب انسان جسمانی طور پر صحت مند ہو. اسی طرح اگر انسان بھوکا ہو، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کی پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے، اس کا رویہ فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام کاروبار، چھوٹا سا کام ہو یا بڑا، جو شخص دنیا کے کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرتا ہے وہ ان کو بھی نمبر 1 احسن طریقے سے کرتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کاموں میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو واویلا نہیں کرتا، کرنے کے بعد کسی پہ احسان نہیں جتاتا، دوسروں کا جینا حرام نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ کام اس پر ایک ذمہ داری ہے. مثلاً بچوں کی پیدائش ہے، ان کی تعلیم اور تربیت ہے، ان کو کھلانا پلانا، نہلانا، ان کے لباس، ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تعلیم دلوانا، بظاہر یہ دنیا کے کام ہے. لیکن ایک بچے کی اچھی تربیت اور اس کی تعلیم پر اگر انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان بنے، اللہ کا بہترین تابعدار بنے، تو یہ سارا عمل باعث اجر ہے، عبادت ہے. لیکن بسا اوقات انسان کی نیت نہ ہونے سے یا نیت خراب ہونے سے اس کی یہ کوششیں صرف دنیا کی حد تک محدود رہ جاتی اور آخرت کے لیے اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا. تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادات کی قسم کے کام تو آخرت ہی کے لیے کرے، لیکن وہ کام جو بظاہر دنیاوی نظر آتے ہیں ان کے پیچھے بھی اپنی نیت آخرت میں اجر کا حصول رکھے. پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر انسان کے 2 رویے ہو سکتے ہیں، یا انسانوں میں سے کچھ انسان دنیا پسند ہوتے ہیں اور کچھ انسان آخرت پسند ہوتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں دنیا پسند ہوں یا آخرت پسند؟ اپنا ٹیسٹ خود لیں، اپنا جائزہ خود لیں، کیونکہ کوئی اور آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر دین کے بہت سے کام کر رہے ہوں لیکن آپ کی نیت پیچھے سے خراب ہو. لوگ سمجھتے ہوں کہ واہ واہ آپ تو بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اللہ کے لیے نہیں، وہ کسی اور ہی غرض کے لیے ہے. تو کسی اور کو نہیں پتا چل سکتا کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کے لیے بہترین جج ہو سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اب یہ کہاں سے پتا چلے؟ اس کا پتا یوں چلا سکتے ہیں آپ کہ دنیا کا کام جس میں فوری فائدہ ہو اس کو کرتے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور دین کا کام یا آخرت کے ارادے سے کیا ہوا کام اس کو کرتے وقت ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، جبکہ ہمیں فوراً نفع یا فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا. کیا ہم پھر بھی استقامت اختیار کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، یا دل لگا کر کام کرتے ہیں، یا شوق سے کام کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا پسند ہوتے ہیں عموماً
جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو عموماً ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ان کی دنیا کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کی درستگی میں گھنٹوں بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو کبھی احساس نہیں ہوگا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن اگر دین کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کرنا پڑے تو بار بار گھڑی دیکھیں گے کہ کب ختم ہو اور کب جان چھوٹے. مثلاً ایک شخص جس کو اپنی گاڑی بہت پسند ہے، گاڑی سے محبت ہے، اور دنیا دار کو بھی ہو سکتی ہے، دین دار کو بھی اپنی گاڑی سے محبت ہو سکتی ہے. دنیا دار کی محبت اپنی گاڑی سے شان کے لیے اور دین دار کی اپنی گاڑی سے محبت دین کے لیے ہے کہ یہ مجھے نماز کے لیے، یہ مجھے بندوں کی خدمت کے لیے، یہ مجھے نیکی کے اور کاموں کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے یا ایک سہولت مہیا کرتی ہے. وہ اس لیے اس کا خیال رکھتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. لیکن ایک دنیا پسند انسان جس کو مثلاً اپنی گاڑی سے محبت ہے، اگر اس کی گاڑی میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو جائے، کسی چیز سے ٹکرا گئی، کوئی اسکریچ آ گیا ہے، کوئی میلی ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی اصلاح میں، اس کی صفائی میں، اس کی مینٹیننس میں مال بھی لگائے گا، وقت بھی لگائے گا اور محنت بھی کرے گا، اور اس کو ذرا بھی ملال نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس ساری تھکاوٹ اور کوشش کے بعد خوش ہوگا. کیا دیکھ کر کہ اب وہ بالکل ٹھیک واپس ویسی ہی ہو گئی جیسی اس کو ہونا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایسے ہی شخص کو اگر کہا جائے کہ آؤ کچھ وقت دین کے لیے لگاؤ، مثلا دین سیکھنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے، عبادات درست طریقے سے کرنے کے لیے، تو وہی شخص جو گاڑی کی مینٹیننس میں گھنٹوں لگا سکتا ہے، دل کی اصلاح کے لیے اس کے پاس دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکل سکتا. اس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ ہر وقت کیا کہتا نظر آتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. جب آپ کی گاڑی خراب تھی تو آپ کے پاس کہاں سے ٹائم آیا تھا؟ اور خراب بھی ایسی نہیں تھی، بس صرف یہ کہ اس کی شان و شوکت میں تھوڑا سا فرق آیا تھا، اس کے اوپر ڈسٹ پڑ گئی تھی، یا وہ اندر سے میلی ہو گئی تھی، یا اس کے کچھ اور تبدیل کرنے والا تھا. کام اس کے ساتھ بھی چل سکتا تھا لیکن وہ مزاج کے خلاف تھا. لیکن دل میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، کیا کچھ بھرا ہوا ہے؟ وہ بند ہے یا سیلڈ ہے، یا اللہ سے غافل ہے، یا بے سکون ہے، یا بے قرار ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جن خواتین کو گھروں سے محبت ہوتی ہے، وہ گھروں کی صفائی میں، ستھرائی میں، مینٹیننس میں کتنا وقت لگاتی ہیں، اور وہ جو وقت لگاتی ہیں، جو اپنے مرضی کے مطابق کام کرتی چلی، اور زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے لیے ایک باعث تسکین ہوتا ہے اور باعث فخر بھی ہوتا ہے، دکھانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے نا، اپنی قابلیت منوانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی کسی شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ کچھ وقت اپنی نماز درست کرنے کے لیے، اپنی جو تمہیں قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا، اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو ذرا صحیح طور پہ پڑھ لو، اس کے لیے وقت نکالو، تو اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ وقت نہیں. کیوں؟ دنیا کے کام کے لیے تو بہت سا وقت ہے، ضروری اور غیر ضروری سب کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے دل کو قرآن سے سجانے کے لیے یا چمکانے کے لیے یا خوبصورت سے خوبصورت طریقے پر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں. یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کے انسان کو ظاہر کرتے ہیں نا، کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو آخرت چاہتا ہو وہ اپنی بہترین چیز کہاں لگائے گا؟ آخرت کے کام کے لیے. اپنے وقت کا پرائم ٹائم، اپنی جوانی کا پرائم ٹائم، اپنے مال کا پرائم حصہ، بہترین حصہ وہ اس کے لیے لگائے گا، اور باقی حصہ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور جو دنیا پسند انسان ہوگا وہ اپنا بیسٹ دنیا کے لیے لگائے گا اور بچا کھچا آخرت کے لیے لگائے گا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اب یہاں پر ایک اور خوشخبری جو دی گئی کہ جو شخص آخرت چاہے گا ہم اس کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے. کتنا دیں گے؟ ضروری نہیں وہ سب دیں جتنا وہ چاہتا ہے. اس کی مزید وضاحت سورۃ بنی اسرائیل کی
آیت نمبر 18 اور 19 کرتی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کا ثواب جلد چاہتا ہے ہم اس کے لیے جلدی دے دیتے ہیں اس میں جو ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ دنیا کے لیے تھکنے والا وہ سب کچھ پالے جس کے لیے وہ تھک رہا ہے، بلکہ کیا ممکن ہے کہ اس کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، یعنی زبردست بھاگ دوڑ کرے، کیونکہ آخرت کا چاہنے والا، آخرت پسند انسان آخرت کے معاملے میں سست نہیں ہوتا، انتہائی بھاگ دوڑ سے کام لیتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں ہمیں اس بات سے خبردار کیا گیا ہے، محتاط کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ انسان صرف دنیا کے لیے جیے اور اس کی ساری محنت، کوشش، وقت، مال، انرجی صرف دنیا میں لگ جائے اور ان سے وہ آخرت کے لیے کچھ حاصل نہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اور جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یکسوئی اور طمانینت کو درہم برہم کر دیتا ہے، یعنی اس کا اطمینان ختم کر دیتا ہے اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ چلیے تلاوت سنیے۔ ایک بات جو یاد رکھنی کہ وہ ہے تجدید نیت۔ 3 سٹیٹس ہوتی ہیں نا، ایک یہ کہ آپ آخرت کی نیت کریں، ایک یہ کہ دنیا کی کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی بھی نہیں کر رہے، نہ دنیا نہ آخرت، بس چلے ہوئے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں روٹین بن گئی ہر چیز۔ یہ جو تیسری کیفیت ہے یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اور عام طور پر جب یہ کیفیت ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کوئی جھٹکا دیتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ہلا دیتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں اچھا میری نیت کیا تھی، اگر میں آخرت کے لیے کر رہی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو پھر بھی کرتی رہوں گی۔ اور اگر اس وقت انسان سوچے کہ نہیں میں تو کسی اور مقصد کے لیے کری، تو یہ جرکس جو آتے رہتے ہیں نا زندگی میں، یہ بھی دراصل اللہ کی ایک رحمت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو غافل نہیں ہونے دیتا اور اس کو جگاتا رہتا ہے کہ وہ اپنی نیت درست رکھے اور شعوری طور پہ کام کرے۔ اصل میں یہ جو انسان کی نیت ہے یا ارادہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پوری نفسیات کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ کسی کام کے لیے اچھی نیت کرنا دراصل اپنے کو ایک تکلیف دینا بھی ہے، اور اپنے آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی کرانا اور ہوش و حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا بھی ہے۔ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ شعوری زندگی کا نام ہے۔ بالکل۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ ہم زیادہ دیر روٹین میں رہ نہیں سکتے، یا انسان اوپر جاتا ہے یا انسان نیچے جاتا ہے، بیچ کی کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ ہر روز یا تو ایسے کام آپ کریں گے کہ آپ کا ایمان بڑھے، یا ایسے گناہ کریں گے کہ نیچے آنا شروع ہو جائے، سٹل حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ باشعور مسلمان نہیں ہیں، بس روٹین بن گئی نیکی یا کوئی بھی چیز محض عادت بن گئی، تو اس سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ تو اوپر جانے والے شخص کو مسلسل جاگتے رہنا پڑتا ہے اور مسلسل ایک شعوری کیفیت میں رہنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالی ہر روز، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ دن میں کئی بار انسان کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی چیزوں سے گزارتے ہیں کہ اس کو مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ جیتے، ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے پوری کائنات کے ساتھ، کیونکہ کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے،
ہر لمحہ یاد کرتا رہتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. ام لہم شرکاء، ام کیا، لہم ان کے لیے، شرکاء کچھ شریک ہیں، شریک کی جمع شرکاء. شرعو کیا معنی ہوتا ہے شرعو کا؟ ایک سبق پیچھے ہی تو گزرا ہے. شرع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ مقرر کرنا. شارع عام نہیں کہتے آپ، وہ بھی راستے کے لیے ہوتا. شرعو انہوں نے مقرر کیا، متعین کیا، لہم ان کے لیے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. من الدین دین میں سے، ما جو لم نہیں، یأذن بہ اللہ اجازت دی اس کی اللہ نے، یعنی جس کی اجازت اللہ نے ان کو نہیں دی، اللہ کے اذن کے بغیر. اور اذن جو ہے وہ شرعی بھی ہوتا ہے اور قدری بھی ہوتا ہے یا کونی. اور اس کا فرق پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ کا اذن ایک شرعی ہوتا ہے جو شریعت کے احکامات میں کوئی کام کروں یا نہ کروں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اجازت سے وہ کام کر رہے ہیں. اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاں تم ایسا کر لو، ایک چیز کھا لو. اگر نہیں کھاتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم ایسا کر نہیں سکتے، اللہ کا اذن نہیں. اور اس طرح قدری کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، کچھ کرے یا نہ کرے. اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر نیت کس بات کی تھی؟ اختیار اور ارادہ اور نیت یہ سب ایک ہی جگہ سے اٹھتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ دین کے طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں اپنا ارادہ اور اپنا اختیار نہیں، اپنی مرضی نہیں، بلکہ کس کی مرضی کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ کی. کیونکہ اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ ہمارے لیے دین کے طریقے مقرر کرے. اللہ کے سوا کسی کو بھی اختیار نہیں، نہ ہمیں خود اور نہ کسی اور مخلوق کو ہمارے لیے، نہ کسی شیطان کو اور نہ کسی انسان کو. جو بھی ایسا کرے اس کو طاغوت کہا گیا ہے. جو اللہ کے مقرر طریقے کے مقابلے میں یا اس کو ہٹا کر اپنا طریقہ لائے وہ کون ہے؟ طاغوت. پیچھے ہم پڑھ چکے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، کہ وہ لوگ جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ طاغوت کون ہے؟ دراصل جو لوگوں کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ایک اور چیز دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک اور چیز پیش کر دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور ہمارے لیے حلال کیے. اہل مکہ نے دور جاہلیت میں کیا کر رکھا تھا کہ اپنی مرضی سے ان میں حلال حرام کے قاعدے بنا لیے تھے اور اس کو انہوں نے دین سمجھ کر اختیار کر رکھا تھا. اللہ نے کہا کہ تم بھیڑ بکری گائے کا گوشت کھا سکتے ہو، عورتیں بھی کھا سکتے، مرد بھی کھا سکتے، ہاں ذبح کر کے کھاؤ، مر جائے تو نہیں کھاؤ. انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، خود مار کے کھا لیتے ہو، اللہ مار دے تو نہیں کھاتے، وہ بھی کھا سکتے ہو. تو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مقابلے میں کوئی اور شریعت پیش کرنا یہ کیا ہے؟ شرک. دین کی نوعیت کی کوئی بھی چیز، دین کی قسم کی کوئی بھی چیز مقرر کرنا، اس کا حق صرف اللہ کو ہے. کسی دوسرے کو یہ حق دینا شرک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو کیا کہا؟ شرکاء کہا، شریک کہا اپنا، کہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں لوگوں کو اپنی مرضی کے دین کا پابند کرتے ہیں. کیونکہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اب اگر ایک چیز اللہ نے قرآن میں حلال قرار دی اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ نہیں یہ حرام کر لو اپنے لیے، یا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم مانیں گے. آپ کے پاس دلیل ہے کہ جو کوئی مثلاً کہے کہ بھیڑ کا گوشت ہمارے خاندان میں حرام ہے کیونکہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تقویٰ کے لیے بھیڑ کا گوشت کھانا بند کر دو. اب اس کو وہ ریلیجسلی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے. تو کسی خاندان کے بزرگ کو یہ حق نہیں کہ جس بھیڑ کو اللہ نے حلال کیا وہ اس کو خود ساختہ تقویٰ کے معیار پر حرام کر دے. سمجھ گئے؟ تو دین میں کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرنا دراصل اللہ کے دائرے اختیار میں مداخلت کرنا ہے. اور یہ مداخلت کیا ہے؟ دراصل شرک ہے.
اب دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا رکھا ہے. تو ہم تو ان کو رب نہیں کہتے، رب تو ہم اللہ کو مانتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو ان کا ہاں یہ تم کرتے ہیں، جو وہ ہمیں حلال کر دیتے ہم کہتے یہ حلال ہے، جس چیز کو وہ کہتے تھے حرام ہے تم کہتے حرام ہے. کہا یہی تو دراصل رب بنانا ہے اور یہی شرک ہے. اب یہاں پر شاید کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ اچھا دنیاوی قوانین جو ہیں مثلا ٹریفک کا قانون ہے یا کوئی اور اسی طرح کے قوانین ہیں، یہ اللہ نے تو نہیں بنائے یا قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے یا کسی حدیث سے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتے، تو کیا ان قوانین کو بنانے کا اختیار کسی کو ہے، یا یہ کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں یا یہ شریعت کے مخالف ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا قانون جس میں انسان کی جان مال عزت کی حفاظت مقصود ہو، جو مقاصد شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، تو وہ شریک ہونا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے. مقاصد شریعت کیا ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا، اس کا کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے. وہ کیا حکمت ہے؟ اس نے چور کا ہاتھ کاٹا جی، کیا حکمت ہے اس میں؟ تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو. زنا حرام کیا تاکہ لوگوں کی عزت کی حفاظت ہو. شراب حرام کی تاکہ عقل کی حفاظت ہو. جوا حرام کیا کہ مال کی حفاظت ہو. اسی طرح زنا اس لیے بھی حرام کیا کہ نسب کی حفاظت ہو. تو جان مال عزت نسب اور دین کی حفاظت جو ہے یہ مقاصد شریعت میں سے. تو اگر کوئی شخص کوئی ایسا ڈسپلن قائم کرتا ہے جس میں ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو وہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ الاصل فی الامور الاباحہ، امور یا احکامات یا جو معاملات ہیں ان میں اصل کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو کسی دلیل سے حرام نہ قرار دیا جائے. تو خواہ وہ قوانین ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، خواہ وہ کوئی بھی چیز، تو اصل کیا ہے کہ جائز ہے، حلال ہے، جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اس کو حرام کر دے، خواہ وہ قرآن سے ہو یا سنت سے ہو. پھر تو اللہ کے سوا کسی کے پاس حق نہیں، نہ ماں باپ کے پاس ہے یہ حق، نہ ہی کسی استاد کے پاس یہ حق ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ کے پاس اور نہ ہی کسی لیڈر کے پاس کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرے یا اللہ کے حرام کو حلال کرے. اور اگر کوئی اس کو دین کے درجے میں حلال اور حرام مانتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہا ہے. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان. فیصلے کی کیا بات کہ فیصلے کا دن آخرت کا دن ہے، مالک یوم الدین. اگر اللہ نے یہ بات طے نہ کر دی ہوتی کہ ہر بات کا فیصلہ آخرت میں ہوگا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. کہاں؟ دنیا میں ہی. کیا فیصلہ؟ سزا دے دی جاتی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ ظالم لوگ، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ظالموں سے مراد یہاں کون ہے؟ شرک کرنے والے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ظالموں کو. کب؟ قیامت کے دن. دنیا میں تو حقیقت نہیں کھلتی نا بہت سی چیزوں کی. ان کا حال کیا ہوگا؟ مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. کیوں؟ مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمائی کی. کون سی؟ یہی جس کا پیچھے ذکر ہے خاص طور پر اور عمومی طور پر. کوئی بھی ظلم کا کام. کہاں؟ دنیا میں. دنیا میں جو بھی وہ غلط کام کر کے گئے، اپنے ان کاموں کی وجہ سے، اپنے ان اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن وہ خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. لیکن ان کا یہ ڈرنا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. دنیا میں ڈرتے تو بہت فائدہ ہوتا، وہاں ڈرنا فائدہ نہیں دے گا. اس سزا سے اور اس جزا سے ڈریں گے نا آپ، جو ان کے اعمال کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہوگی. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر. کیا؟ عذاب، سزا، جزا. کب؟ قیامت کے دن.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. روضات روضتن کی جمع ہے. روضہ کہتے ہیں باغ کے اندر پر بہار خطے کو. حدیقہ کا لفظ باغ کے لیے آتا ہے. کون سا باغ؟ جس کی چار دیواری ہو، باؤنڈری وال ہو. جنت بھی باغ کے لیے آتا ہے. کون سا باغ؟ جس میں گھنے درخت ہو، بہت سایہ دار درخت ہو. تو جنات کے روضات میں ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ روضات، ایک سے زیادہ ہوں گے. تو روضہ کہتے ہیں کسی بھی پارک یا باغ کے اندر زیادہ خوبصورت جگہ جہاں زیادہ حسین منظر ہو اور سجاوٹ ہو، پانی ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹا سا بھی باغ ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ سینٹر میں ایک فوارہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے آس پاس کیاریاں اور پھول، اور وہ حصہ، وہ کارنر زیادہ خوبصورت سجایا جاتا ہے. تو جنت بھی ویسے تو بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن جنت کے کچھ حصے مزید خوبصورت بنائے گئے ہیں جہاں ان کی قیام گاہیں ہوں گی. اگر آپ نے کبھی کوئی فارم ہاؤس دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا کہ فارم کی لینڈ جو ہوتی ہے وہ کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی ہوتی، ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جس جگہ پر گھر ہوتا ہے اس گھر کے آس پاس کا ایریا زیادہ مینٹین کیا ہوتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس بڑے میدان کے مقابلے میں. تو یہاں مزید حسن کو نمایاں کرنے کے لیے کہ جنت کے سبزہ زاروں میں، گلستانوں میں اور خوبصورت مقامات پر وہ وہاں رکھے جائیں گے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وہاں سنگولر آیا روضہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں وہ خاص باغوں میں خوشحال رکھے جائیں گے، یعنی خوش رکھے جائیں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہاں کیا فرمایا؟ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ انسان کی کتنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. واقعی بعض اوقات انسان کے دم نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کے نہ ملنے پر. اور بڑے تو بہت سمجھداری سے کام لیتے ہیں، لیکن بچوں کو آپ دیکھیں کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ ایسا روتے ہیں کہ سانس روک لیتے ہیں. لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا اب ان کا اگر وہ خاص کھلونا نہ ملا یا کوئی کھانے کی چیز یا کچھ بھی. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہاں پر ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا انسان خواہش مند ہوگا، جو اس کی طلب ہوگی. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ یہ ہے. اب پھر ذَلِكَ اسم اشارہ، بعید کس لیے آیا؟ تعظیم کے لیے، اس نعمت اور اس جزا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، وہی ہے فضل بہت بڑا، الکبیر، جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے، بہت چھوٹی. دنیا میں انسان کو سب کچھ بھی مل جائے تو اس فضل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں وہی دراصل عقل مند لوگ ہیں اور وہی دراصل بڑی جزا پانے والے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی وہ چیز ہے، یعنی یہ ثواب، یہ بدلہ، یہ نعمت، یہ جنت. یبشر اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ، اپنے بندوں کو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون سے بندے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. تو شرط کیا ہے پھر؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نہیں میں تم سے سوال کر رہا اس کام پر کسی اجر کا. کس کام پر؟ تبلیغ کے کام پر، امر رسالت پر. اور تمام پیغمبروں نے یہی کہا، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الا مگر، المودۃ محبت، مودت جو ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے. فی القربى قرابت میں تم سے اس کام پر کسی قسم کے اجر کا کوئی طالب نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کیا چاہتا ہوں،
کہ تمہارے اندر قرب کی محبت پیدا ہو جائے. کس کے قرب کی؟ اللہ کے قرب کی. یعنی میری ساری کوششوں کا دراصل محور یہی ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. آیت کے اس حصے کی تفسیر میں 4 اقوال ملتے ہیں. 4 طرح اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن اس میں سے جو راجح معنی ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے. وہ 4 اقوال کیا ہیں؟ ایک یہ کہا گیا کہ میں تم سے ویسے تو کچھ نہیں مانگتا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہر قبیلے کے اندر موجود تھے اور ہر جگہ سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، کہ تم مخالفت نہ کرو کیونکہ تم میرے رشتہ دار بھی ہو. ایک یہ معنی بیان کیا گیا. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، ہاں یہ کہ تم میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور اس بات کو لے کر پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہیں اور پھر ان کے بچے ہیں اور اہل بیت جن کو قرار دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی بچوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی کسی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ تبلیغ اس لیے کرے کہ صلے میں اس کو رشتہ داروں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کچھ ملے، یا خود تو اجر نہ لے اور یہ چاہے کہ میرے بچوں کو اجر دے دیا جائے میری کوششوں کا. یہ کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا. تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو یہ معنی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پیغمبر کی ساری کوششیں صرف اسی ایک پیغام کے لیے تو نہیں ہے کہ لوگ دین پڑھ کر رشتہ داروں کا ہی بس خیال رکھیں اور کوئی کام نہ کریں. ایک لمیٹڈ معنی ہو جاتا ہے. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ قرب اللہ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. قربا قرب کے معنی میں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے نہیں کچھ چاہیے. میں کیا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو ان میں سے کون سا معنی زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی، یعنی پیغمبر کی کوششوں اور پیغمبر کی ذات اور شان کے مطابق ہے یہ بات کہ وہ اپنی کوششوں کا صلہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہی چیز ان کے اندر آ جائے. بعض اوقات جب اللہ کا کوئی بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی غرض ہوگی، کوئی مفاد ہوگا، کوئی وجہ ہے. اور کبھی ایک چیز، کبھی دوسری، کبھی تیسری چیز کے بارے میں لوگ زیوم کرتے رہتے ہیں. لیکن پیغمبر اس کام کے لیے مبعوث نہیں ہوتے کہ وہ اپنی تبلیغ کے ذریعے دنیا کمائیں یا اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھائیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑے. اور اس کام میں خواہ رشتہ دار بھی کام آئے یا مال کام آئے یا جو بھی کام آئے، وہ سب اسی کے لیے، اسی مقصد اور اسی غرض کے لیے. اب نتیجتاً وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بھی کرے گا نیکی، نیک عمل. یقترف، اقتراف باب افتعال سے ہے، روٹ اس کا قاف رے فے ہے. قرفن کہتے ہیں چھلکے کو. قرفہ کا معنی ہوتا ہے زخم کا چھلکا اتارنا. عام طور پر اقتراف کا لفظ جو ہے وہ مذموم معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے الاعتراف یزیل الاقتراف. کسی غلطی کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، کیا کرتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے کس کو؟ غلط کام کو. یعنی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو الاعتراف یزیل الاقتراف. تو اقتراف عام طور پر کوتاہی کمی کے لیے آتا ہے، یعنی بری کوشش کے لیے. لیکن پھر عام معنی بھی ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کمائے گا، حسنتاً نیک عمل، یعنی جو بھی نیکی کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں اچھائی کو. یعنی جو شخص نیکی کرے گا ہم اس نیکی میں مزید نیکی کا اضافہ کر دیں گے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے بعض اوقات یہ اعلان ہوتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے جیسے اعلان ہوتا ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ ڈونیشن دیں گے تو جتنی آپ دیں گے اتنی ہی
آپ کو ٹیکس میں ریبیٹ مل جائے گی، یا پھر یہ کہ اتنی ڈونیشن گورنمنٹ کی طرف سے ایکولی آپ کے حصے سے، یعنی آپ کی طرف سے ایک طرح سے چلی جائے گی. یعنی اگر آپ ایک کاز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے کاز کو وہ بھی سپورٹ کریں گے، اور آپ کا ایک کام دو ہو کر آپ کی طرف سے جائے گا. ٹھیک. اب ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صلے میں اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. نیکی میں نیکی ڈال دیتے ہیں، نیکی سے نیکی نکلتی ہے، نیکی سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے. یعنی آپ نے ایک نیکی کی تو اللہ نے آپ کو ایک اور کی توفیق دے دی، تو وہ کوشش بھی ڈبل ہو گئی. اجر تو ڈبل ہے نا، پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں تو اس کا اجر کتنے گنا ہے؟ 10 گنا. پہلا ٹارگٹ جس کو آپ میٹ کرتے ہیں جزا کا، وہ ہے 1=10، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی ہو بڑھتا جاتا ہے، اسکور بڑھتا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ صرف جزا نہیں، نیکی کی کوشش میں مزید توفیق. اب جب آپ کو مزید نیکی کا موقع مل رہا ہے تو پھر جزا بھی تو مزید اور دگنی چگنی ہو جائے گی نا، کیونکہ انسان جو کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو ملے گا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ نیکی کرنے والے کی نیکی میں اور نیکی کا اضافہ کر دیں گے، نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق دیں گے. یہ دراصل ایک نیکی کا وہ صلہ ہے جو انسان کو دنیا میں ملتا ہے. اب ہم صلہ صرف کس کو کہتے ہیں؟ انعام کو، جو کسی کیش کی شکل میں ہو یا کسی کائنڈ کی شکل میں ہو، کہ ہم نے یہ اچھا کیا اس کا عوض ہمیں اتنا مل جائے. لیکن اللہ کے ہاں عوض کے کئی طریقے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے اچھا کیا، اللہ آپ کو اور اچھا کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اور یہ جو اچھا کرنے کی توفیق ہے یہ آپ کے دل کو خوش کر دیتی ہے اور نیکی میں جماتی ہے، اور نیکی کے اندر ایک اطمینان دلاتی ہے، اور ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سورۃ مریم آیت 76 میں آتا نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اور ہدایت دیتا چلا جاتا ہے اس کو. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت 109 میں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بندہ مومن کی مثال قرآن مجید میں کس سے دی گئی؟ شجرہ طیبہ سے. اور شجرہ طیبہ کیا کرتا ہے؟ گرو کرتا رہتا ہے، اور گرو کرتے کرتے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. اور فرعها فی السماء، بلندی میں بھی بہت اونچا. تؤتی اکلھا کل حین، وہ اپنے پھل ہر آن دیتا رہتا ہے، ایور گرین پودا ہے. یعنی نیکیوں میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اجر بھی بڑھتا ہے اور کوششوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں. تو وہ ان سے ناراض ہوئے کہ کیا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، کہ ہم پہلے سے ایمان والے نہیں کہ تم کہتے آؤ ایمان لے آئیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آؤ میں تم بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور بڑھ جائے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نبی بنائیے تاکہ ہم مل کے آپ کا ذکر کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. تو وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام میں مزید سہولت، مزید خوشی، مزید اضافہ اور آگے بڑھنا. حضرت عثمان بن عفان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، یعنی حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے، تو اللہ کی بات سے تم کو سیری نہ ہو، یعنی تمہارے دل بھرے ہی نہ. اگر تمہارے دل صاف ہو تو تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے کبھی بھر کے نہ دے. عربی کے لفظ ہے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو تمہارے دل رب کے کلام سے، رب کی باتوں سے کبھی پر نہ ہو، کبھی سیر نہ ہو. بات یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کی کوئی حد نہیں ہے کہ بس وہ یہاں تک کی جا سکتی. ہم نے تو گنی ہوئی ہے نا، 1,00,000 دفعہ کر لیں، 100 کر دیں، اور معلوم نہیں گنتیاں کتنی کتنی. لیکن جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ 1,00,000 1,00,000 پہ بس نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کسی لمٹ کے اندر رہ کے کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ جتنا بھی ہو، مزید ہو اور ہو. وہ نیکی کر کے تھکتا نہیں، کہیں اس کی اینڈ نہیں ہوتی کہ بس اب اتنا کافی ہے میرے لیے اور اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں.
کبھی نہیں. ہاں جلدی کیا چیز بھر جاتی ہے؟ کون سی چیز جلدی بھر جاتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے. چھوٹی چیز جلدی بھرتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ پانی ایک گلاس میں ڈالیں تو گلاس جلدی بھر جائے گا. ٹب میں ڈالیں کتنی دیر لگتی ٹب بھرنے میں؟ ٹائم لگتا نا. جھیل، دریا، سمندر نہیں بھرتے نا. یہی حال بندے مومن کے دل کا ہے. جتنی نفرتیں بھری ہوگی نا اتنا دل سکڑا ہوا ہوگا، چھوٹا ہوگا دل. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ذکر کافی ہے، بس وہ دل اکتانے لگ گیا. اب وہ کوئی اور باتیں یاد آ رہی ہیں اور دل کہیں اور منہمک ہے، یا دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، یا کچھ اور چیزیں ایسی دل میں سمائی ہوئی ہیں، فکر، غم، پریشانیاں، کہ وہ ذکر کی مجلس میں، اللہ کی بات میں دل جمتا ہی نہیں، لگتا ہی نہیں، بھر گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی بس تھک گئے، آگے اندر کچھ جا ہی نہیں رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کر کے آتے ہیں یا کوئی خیر کر کے آتے تو دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی سے دل اتنا کھلتا ہے کہ پھر مزید اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام اور نماز اور کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کتنی بھی کرتے چلے جائیں، آپ اکتاتے نہیں ہیں. آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نہیں اکتاتے، آپ نہیں تھکتے، کیونکہ ابھی تو وہ سمندر خالی پڑا ہے. کیونکہ اللہ کی جو یاد ہے نا، یا اس کا جو ذکر ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ کے کلمے، اللہ کی باتیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور مومن کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے، وہ کبھی بھرتا ہی نہیں. کبھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر کے تھکتا ہی نہیں. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے کچھ کر لیا. وہ کیا سوچتا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میری تسلی ہی نہیں ہوئی. ساری زندگی اس کی تسلی نہیں ہوتی، اس لیے وہ آخری دم تک بھاگتا رہتا. امام احمد بن حنبل 76 ایئرز کے ہو گئے. اب 76 ایئرز کا بندہ جو ہے یعنی اپنی عمر گزار چکا ہوتا ہے، ایک طرح سے بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. جب انہیں پتا چلتا کہ شہر میں کوئی محدث آیا ہے، کوئی عالم آیا ہے، تو بچوں کی طرح قلم دوات اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے، گلیوں میں تیز تیز چل رہے ہوتے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا کہ الا متا، کب تک؟ کہا جب تک زندہ ہوں. کہ علم حاصل کرنے سے میں تھکتا ہی نہیں، میرا دل بھرتا ہی نہیں کہ میں نے سب سیکھ لیا. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وقل ربی زدنی علما، زدنی اور دے اور دے. کس کا دل بھر جاتا ہے؟ کون تھک جاتا ہے؟ کون اکتا جاتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ کافی؟ جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے. جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے دل بھرتے ہیں. کس چیز میں دل بھرتا ہے؟ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس سے تو کبھی دل بھرتا ہی نہیں، بھرتا ہی نہیں. مثلا جس انسان سے آپ کو محبت ہو اس سے باتیں کرتے کبھی دل بھرتا ہے؟ کبھی نہیں بھرتا. جس کھانے سے محبت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کھا کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ سیر ہو جاتے ہیں. اور جو پیٹو خان ہوتے ہیں، وہ پیٹو خان کی نظم سنی ہوئی آپ نے، جس نے کہا تھا نا پیٹو خان ہے میرا نام، کھانے سے ہے مجھ کو کام، دن بھر کھاتا رہتا ہوں پھر بھی بھوکا رہتا ہوں، اور چائے من بھر پیتا ہوں. اور وہ بچپن میں ہم نے یاد کی تھی. تو وہ ایک سمبل ہے کہ جن لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے ان کا دل کہیں نہیں بھرتا، بس وہ ہر وقت ہر دم کھانے کو تیار رہتے ہیں. جتنا بھی دے دو تھوڑا سب ڈال لیں گے اندر، کیونکہ پیٹ بڑا ہے نا. اور اسی لیے کہتے ہیں بھوک جتنی بڑھاتے جاؤ بڑھتی جاتی، جتنا کھاتے جاؤ. تو کھانے کے شوقین کا ظرف بہت بڑا ہے. اور اسی طرح اللہ کی باتیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کا دل بہت بڑا ہے کہ وہ مرتے دم تک بھی، لحد تک پہنچ کے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہم نے سب کر لیا ہے. ان کو بھی اور بھی چاہیے، اور چاہیے. حل من مزید. اب کیا ہوتا ہے؟ اس نیکی کے مواقع کس کو ملتے ہیں؟ مواقع تو بہت ہیں. تو یہ ہر ایک کے ظرف کے مطابق ہے. جو ایک کرتا اللہ اس کو 2 دے دیتا، جو 2 کرتا اللہ اس کو 4 کی توفیق دیتا، 4 کرتا اس کو 8 کی توفیق اور اس سے بھی زیادہ کی توفیق دیتا ہے. وہ ایک وقت میں کتنا کچھ کر جاتا ہے. زندگی اور وقت تو سب کے پاس گنا چنا ہی ہوتا ہے نا. دن کے 24 گھنٹے ہر ایک کو ملتے ہیں. عمر کے 40 سال 50 سال ملے، لیکن کچھ لوگ ان 40 سالوں میں بھی وہ کر جاتے ہیں جو دوسرے 80 میں بھی نہیں کر پاتے، 80 میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں.
یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی عنایت کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواقع دے، مزید سے مزید کرنے کی توفیق دے اور راہیں کھول دے. اور یہ کب کھلتی ہیں؟ نیکی کرنے سے ہی کھلتی ہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. اور اب آپ دیکھیے کہ درخت کی چھال اتارنا یا زخم کا چھلکا اتارنا، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس لفظ کو جیسے ایک زخم بھرتا ہی نہیں اگر اس کا چھلکا اتارتے چلے جائیں، نہیں بھرتا نا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ چھیلتے رہتے ہیں، ذرا سا بھی زخم بھرے گا پھر چھیل دیں گے، پھر وہ کیا ہوگا، پھر ہرا ہو جائے گا، پھر ہرا ہو جائے گا، پھر ہرا ہو جائے گا، ساری زندگی نہیں ختم ہوگی. اسی طرح جو نیکی کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید سے مزید توفیق دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ کہیں بھی جا کے رکتے نہیں ہیں. ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی نیکیوں کی ہرس میں. نزد لہو فیہا حسنا. انہوں نے نیکی کی، اللہ نے ایک نیکی اور ڈال دی. ایک کام کیا، 2 اور ذمے آ گئے، 2 کیے 4 اور آ گئے. اچھا وہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اہلاً و سہلاً، مرحباً. کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اگر ان کو ایک سے دوسرا کام دے دیا جائے نا تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ بھی کرنا ہے، پہلے نظر نہیں آ رہے میرے پہ کتنے کام، ایک اور بھی ڈال دیا. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں اور کی گنجائش نہیں، وہ اپنے پاس رکھو نیکی کا موقع. اور کچھ لوگ یہ تو کوئی کام ہی نہیں، ہو جائے گا تو ابھی ہو جائے گا، یہ کیا مشکل ہے. ان کو ایک کام کہیں وہ 2 اور مانگ لیں گے. ایٹیٹیوڈ ہے نا. حالانکہ دن تو ان کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کے پاس ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک پوری نفسیات ہوتی ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا، یہ جیسے پیچھے ارادے کی بات، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیت بھرتے جائیں گے. اور بالکل ایسے جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس چھوٹی سی زمین ہوتی ہے نا، اس میں انہوں نے کیا کچھ اگا رکھا ہوتا ہے. چھوٹا سا پیس آف لینڈ ہوتا ہے، درخت بھی اس میں ہوگا اور پتہ نہیں موسمی سبزیاں بھی ہوں گی اور پھل بھی ہوں گے اور پھول بھی بیچ میں لگا لیں گے اور کہیں کچھ ڈال دیں گے اور کہیں کچھ، اور وہ ہرا بھرا سب کچھ ہوگا. اور کچھ لوگوں کے پاس وہی جگہ ہوگی ویران اجاڑ پڑی ہوگی، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، جانتے ہی نہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ جس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کرنے والا ہے، یہ کرے گا، اس کو شوق ہے کرنے کا. کیونکہ آپ اپنے کو دیکھیے نا کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں، اسے کوئی کام کہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ منہ بناتا ہے آگے سے یا نہیں کرنا چاہتا، یہ کر کے احسان جتاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اس کو کوئی کام نہیں دینا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خوشی سے کرتا ہے، تو پھر اگلی دفعہ بھی آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اور کرو، اور اس سے مزید کروا لیتے ہیں آپ. تو اب اس کو مزید موقع مل گیا. اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے، نام مجھے اس وقت یاد نہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہو اور اس کی عادت چھوٹ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. کیونکہ جب انسان الٹی طرف چلتا ہے، غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نیکی کے مواقع بھی سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جو پہلے کر رہا ہوتا ہے اس حال سے بھی جاتا ہے. بعض اوقات انسان کام کر کے منہ سے ایسی بات نکالتا ہے نا، احسان جتا دیتا ہے، یہ کچھ بھی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے، نیکی کی توفیق یا موقع چلا جاتا ہے. اب وہ سوچتا رہتا ہے اچھا پھر میں کروں، لیکن وہ تانا بانا جڑتا ہی نہیں. حالانکہ اسی وقت میں وہ بہت کچھ کر رہا تھا. اب کیا وہ کر ہی نہیں پا رہا. اور آپ نے خود پر یہ کیفیت دیکھی ہوگی بارہا. کبھی نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے اور ایک کام بھی آپ کریں، دوسرے بھی اور تیسرا بھی، تھکتے نہیں. اور کبھی ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، وقت بھی ہے، ہر چیز کر ہی نہیں پا رہے، کچھ کوئی برکت ہی نہیں. تو اس پر استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں اپنے عمدن، جانے بوجھے اور انجانے سارے گناہوں کی معافی مانگتی، تو مجھ سے نیکی کی توفیق نہ چھین. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک اللہ تعالی غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، بخشش فرمانے والا ہے، بے حد قدردان ہے. غفور تو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، ڈھانپنے والا، اور شکور کم کوشش پر زیادہ اجر دینے والا. کہ پھر بندے کے اندر سچی تڑپ آتی ہے، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کو مزید توفیق دے دیتا ہے اور کرنے کا موقع دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے نیکی کے موقع جاتے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ ایک سمبل ہے سچائی کا. تو جتنا آپ سچ بولیں گے
اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اتنے زیادہ آپ کو نیکی کے مواقع ملیں گے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ رکھا ہے اللہ پر جھوٹ. کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ. کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا؟ ان کے دعوی نبوت پر، کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی ایسا دعویٰ کر رہے ہوتے تو پھر فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، پھر اگر اللہ چاہتا، يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، مہر لگا دیتا آپ کے دل پر. یعنی اللہ آپ کو ایسا کرنے نہ دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا جس سے وہ قرآن محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا اندیشہ تھا. یعنی آپ نے اپنی نبوت ساری تو کیا، اس کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی بات گھڑ کے اپنی طرف سے پیش نہیں کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر آپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کہ اگر آپ ہمارے اوپر بعض باتیں گھڑ کے بتاتے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے جو اللہ نے کہی نہیں، تو ہم آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ خود سے گھڑ کے کچھ باتیں ہم سے منسوب کرتے تو ہم آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ہم آپ کو کرنے نہ دیتے. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم آپ کی رگے گردن کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، کوئی بچا نہ سکتا. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو. کیونکہ اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو اللہ یقیناً اس کو بھی مٹا دیتا. تو یہ بات قرآن کی سچائی پر دلیل ہے کہ یہ سچا ہے، کیونکہ اب تک اس کا وجود باقی ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کر دیتا حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، یعنی اپنے دلائل کے ساتھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے بھید. تو اس بات سے کفار مکہ کے اس دعوے یا اس پروپیگنڈے کی تردید ہو رہی ہے کہ جس میں وہ آپ پر الزام لگاتے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ نے یہ جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے اور ایک یعنی بیکار کا قصہ شروع کر رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ڈھونگ رچا رکھا ہے جیسے عام زبان میں کہتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ ایسا کرنے نہ دیتا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہے، وہ ذات جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، خطا کار ہیں. اب پیچھے جو گزری بات کے جو نیکی کرتا ہے اس کو اور نیکیوں کا موقع ملتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس سے پہلے بھی چھن جاتے ہیں، تو پھر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک پریشانی لگ جاتی ہے نا، کہ مایوسی بھی آنے لگتی ہے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اس پر راستہ کھولا گیا، کس کا؟ توبہ کا. غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن انسان کیا کرے؟ اس غلطی سے باز آ جائے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ آنا. اور اسلامی اصطلاح میں توبہ کیا ہے؟ گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اب دیکھیں کہ انسانوں کے حق میں ہم سے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرتے؟ دل چاہے تو مانتے ہیں، دل چاہے تو معذرت کو قبول نہیں کرتے. ہوتا نا ایسا. لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے کہ وہ توبہ رد نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو وہ مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پلٹتے ہو، واپس آ جاؤ. اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کتنا؟ جیسے اونٹنی جو صحرا میں کھونے کے بعد واپس پلٹے. تو بندہ مومن اس بھولی ہوئی اونٹنی کی طرح ہے جو سیدھے رستے پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے واپس آنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے اس اونٹنی کا مالک. اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے اللہ کو منانا مشکل نہیں. اور توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ 5. نمبر 1 اخلاص، کہ توبہ کس کے لیے ہو؟ اللہ ہی کے لیے. بندوں کے ڈر سے کوئی کام نہ چھوڑا جائے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ کر انسان نیکی کے رستے پہ آ جائے، نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کرنے لگے، یہ توبہ ہوتی. تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اخلاص. نمبر 2 ندامت، شرمندگی ہو، گناہ پر خوش نہ ہو انسان. یعنی توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، حسرت زدہ ہو کہ میرے سے کیوں ہوا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، پشیمانی ہو اس کو، بے چینی ہو اس کو کہ غلط ہو گیا، اسے قرار نہ آئے، چین نہ آئے. تیسری چیز گناہ چھوڑ دینا. اگر کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے کسی پہ تو اس کو چھوڑ دے، یعنی بندوں کے حق میں. چوتھی چیز اس بات کا پکا ارادہ کہ اب نہیں کرے گا، آئندہ نہ کرنے کا عہد. اور 5ویں چیز توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا. اور وقت کے اندر توبہ سے کیا مراد ہے؟ موت سے پہلے یا پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے پہلے. تو اللہ اپنے بندوں کی ایسی توبہ قبول کر لیتا ہے. جیسے سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا 135 میں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو بخشے گناہوں کو مگر اللہ ہی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. سورۃ النساء 110 میں آتا ہے ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. سورۃ توبہ 104 میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی برائیوں سے. تو توبہ ہے ان گناہوں سے جن پر انسان معافی مانگتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ کرنے کے بعد بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو بندہ توبہ کرنے کا عادی ہو یا توبہ کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ان برائیوں سے بھی اس توبہ کی برکت میں تجاوز کرتا ہے جو اس نے بھول چوک کے کی اور اس کو احساس بھی نہیں ہو کہ وہ غلط کر چکا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک توبہ کلی ہوتی ہے اور ایک توبہ جزوی ہوتی ہے. کلی توبہ کیا ہے؟ جیسے کفر سے اسلام کی طرف آنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جزوی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کسی ایک خاص برائی سے یا غلطی سے معافی مانگنا. مثلا آپ نے جھوٹ بولا، پھر آپ کو بہت احساس ہوا آپ صرف جھوٹ سے توبہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ یاد نہیں کہ جھوٹ کے بعد آپ نے غیبت بھی کی تھی، احساس ہی نہیں. اب آپ ایک غلطی سے تو توبہ کر رہے ہیں اور دوسری بھی ساتھ کی ہوئی ہے، اس کی طرف خیال بھی کوئی نہیں. تو ایسے میں اللہ تعالی توبہ قبول کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، اور چھوٹی چھوٹی خطائیں جو ہوتی ہیں ان کو ساتھ بونس میں معاف کر دیتے ہیں. تو وہ کلی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور جزوی توبہ بھی. ایک برائی پر توبہ کرنا بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اور کبھی کسی ایک خاص برائی کو، موقع کو پن پوائنٹ کر کے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو میرا قصور معاف کر دے، اسے ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، اور کر کے توبہ کرتے ہو یا نہیں اس کو سب پتا ہے. کیونکہ کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم توبہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو فرمایا کہ اس کو سب پتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. اور نہ صرف کہ دعا بلکہ نیک عمل. یستجیبو کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کی پکار کا جواب دینا. تو یہاں پر صرف دعاؤں کی قبولیت ہی نہیں بلکہ جو بھی نیکی کے کام انسان خاص طور پر استغفار کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے یا اور بھی، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے. کیونکہ انسان نیکی کر کے کیا کہتا ہے، ربنا تقبل منا. تو جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں ان کے اچھے کاموں کو وہ قبول کر لیتا ہے.
ایک طرف کیا فرمایا یقبل التوبہ اور دوسری طرف یستجیب، گناہوں کی معافی بھی اور ادھر سے نیک کاموں کے اوپر بھی دعائیں قبول کرنا کہ ربنا تقبل منا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، مزید بھی دیتا ہے، یعنی صرف اتنا نہیں کرتا کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیک عمل قبول کر لیتا ہے، بلکہ وہ اور زیادہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نیکی کی توفیق، نیکی کے مواقع اور اچھے کاموں کی توفیق۔ اب دیکھیں کہ یقبل التوبہ میں تھا نا، ایک تو توبہ اور دوسرا یعفو عن السیئات تھا، تو یہاں اسی طرح یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور پھر ویزیدہم من فضلہ۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر لوگ ان کے لیے تو ہے عذاب شدید، سخت۔ کون؟ جو ڈھٹائی سے غلط کام کرے، جو کلی یا جزوی توبہ نہ کریں، اللہ کی بات نہ مانے، ہر طرح کا کفر شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر وسیع کر دیتا اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ بغاوت کر دیتے، زمین میں سرکشی کر دیتے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ استغفار کرتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک اندازے سے ہی اس کو ملتا ہے، اس سے آگے نہیں ملتا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے، شاید میری تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان پہ کوئی تکلیف گزرتی ہے نا، کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے کام کرنے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو تم اتنی توبہ کرتے ہو، تم اتنی نیکیاں کرتے ہو، اتنی خیرات کرتے ہو، مگر تمہارے حالات تو ٹھیک ہو کے نہیں دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں حالات کا ٹھیک ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی اپنی مرضی سے اور اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کو دے دیتا اور سب کچھ دے دیتا اور خوب خوب دے دیتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت پھیل جاتی، سرکشی، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا، کیونکہ عموماً دولت کی کثرت انسان کو کیا بناتی؟ سرکش بناتی۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھے ہیں نا مال و دولت میں، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض کو بعض کے لیے مسخر کرے، کہ دنیا کے نظام چلے، دنیا میں کام ہو سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ کا معنی کہ انسان ایک مکان کے بعد دوسرا اور ایک سواری کے بعد نئی سواری اور ایک لباس کے بعد نئے لباس کی طلب کرتا۔ بغاؤ کا لفظ بغی سے بھی بغی چاہنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کی جو حرص ہے اور اس کی جو خواہش ہے اور تمنا ہے وہ کہیں جا کے نہ رکتی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ابن عباس کے قول کے مطابق کہ ایک کے بعد ایک چیز بدلتے رہتے ہیں، یہی عادت پائی جاتی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنے مال کو کسی خیر بھلائی اور تعمیری کاموں میں خرچ کریں، عموماً عیش و عشرت میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھی بھلی ایک چیز ہوگی اس کو تبدیل کر لیں گے، اچھا بھلا گھر رہنے کے قابل ہے اور اس میں کوئی نقص نکل آئے گا، اب اس سے بڑا یا اس سے زیادہ اچھی لوکیشن میں یا اس سے زیادہ بہتر اور ایسی فیسلٹیز کا، چلو اس کو بدلو۔ اب وہ سارا وقت اور ساری انرجی اس پہ لگ رہی، اچھا سواری اچھی بھلی کام چل رہا ہے، اب اس پہ شان تو نہیں ہو، کس کو کیسے پتا چلے کہ کتنی دولت، اب اس کو بدلو۔ اب اور کچھ نہیں تو گھر کے اندر کے فرنیچر کو بدلو، اچھا بھلا کام چل رہا ہے، کس لیے بدل رہے ہو؟ لیکن چونکہ پیسے ہیں تو جتنے ہیں جو آ رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مزید بیکار کی ضروریات بڑھے۔ وہ ضروریات نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کی ضرورت ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں محض بس دل کی خواہش ہے، ضرورت کچھ بھی نہیں۔ تو چند لوگوں کے طرز عمل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر سب کے پاس یہ سب ہوتا تو پھر سب کی دوڑ کس پہ لگی ہوئی ہوتی؟ تو یہی کچھ کرنے۔ اور دوسرا معنی کیا کیا گیا ہے کہ پھر سرکشی اور غرور اور تکبر اور زیادہ بڑھ جاتا، کیونکہ بغی کا معنی ظلم بھی لیا گیا ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنی اس مال کی قوت کی وجہ سے غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے دیتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے۔ سورۃ الحجر میں بھی آپ نے پڑھا 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
کوئی چیز نہیں ہمارے پاس مگر یہ کہ اس کے خزانے ہیں ہمارے پاس. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر معلوم اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی دیتے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہی ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے. میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہی ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تونگر بن جائیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں، یعنی وہ دین سے جائیں. تو اللہ تعالیٰ روک کے رکھتا ہے پھر کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے جانے سے ان کا دین چلا جائے گا. اور یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہاتھ کھلتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے لگتا ہے. اور بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی دولت زیادہ ہوتی اتنی مقدمے بازیاں زیادہ، اور اتنا کمپٹیشن زیادہ، اور اتنا ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں سرکشی اور غرور اور تکبر اور ظلم اور زیادتی. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ اتارتا ہے بارش کو. غیث کون سی بارش ہوتی؟ جو خشک سالی کے بعد ہو. من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے تھے. کس سے؟ بارش اترنے سے. اب نہیں بارش ہوگی تو سیزن ہی گزر گیا. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت. کون سی رحمت؟ بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے. کس پر؟ کہاں کہاں پھیلاتا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو کہاں کہاں جاتی ہے؟ پہاڑوں پہ، درختوں پہ، انسانوں پہ، چرند پرند، ہر چیز متاثر ہوتی، سب تک پہنچتی. اب دیکھیے کہ کہیں اگر زمین سے پانی نکلتا ہے نا تو وہ ایک محدود جگہ پر ہوتا ہے، لیکن بارش کا پانی جب آتا ہے ہر چیز سیراب ہوتی ہے. اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت. ہوا صاف ہو جاتی ہے، فضا نکھر جاتی ہے، آسمان کا رنگ نکھرتا ہے، زمین دھل جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتے ہیں، ہر طرف ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے. اور درخت کے چاروں طرف ہر پتے کو اور ہر ٹہنی اور ہر ایک کو اکولی سب کچھ مل جاتا ہے. ہم اگر خود پانی دیں تو کسی سے پہ زیادہ چلا جاتا ہے، کسی پہ کم چلا جاتا ہے، کہیں تک پہنچتا نہیں ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ مددگار ہے، تعریف والا ہے، سراہا ہوا ہے. حمید بمانا محمود، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمتیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی شکر گزاری ہو تو وہ ضرور اس کی تعریف کرے. لیکن اگر بندے نہ بھی تعریف کریں تو بھی وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے. دیکھیں نا، کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کو بتانی پڑتی ہیں، اچھا اس چیز میں یہ خوبی ہے، یہ فائدہ، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانی، اور خاص طور پر بارش ایک ایسی رحمت ہے اس کی کہ جس سے کوئی بھی بے خبر نہیں رہتا. چاہے آپ اندر بھی بیٹھے ہو نا تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، نہیں کہ موسم بدل گیا. تو اس کی ایسی رحمتیں ہیں اور ایسی نشانیاں ہیں کہ جو خود سے خود نظر آ رہی ہیں، جو اپنا آپ منوا رہی ہیں، تو وہ ہے ہی تعریف کے قابل. وہ من آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں اور زمین کی، یہ اللہ کی نشانی. وما بث، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے. بث کا لفظی معنی ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، جیسے خاک کا اڑنا، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اسی طرح غم سے بے قرار ہونا، راز افشا کر دینا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا انما اشکو بثی وحزنی، تو وہ بث غم کے لیے، میں اپنا غم اور اپنا دکھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ غم اور دکھ ظاہر ہو کے رہتا ہے، پھیل جاتا ہے نا، آپ کے چہرے پہ پھیل جاتا ہے، آپ کی باتوں میں، آپ کی ہر چیز سے نظر آنے لگتا ہے. تو بثا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلنا، بکھرنا. وما بث فیہما من دابۃ، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے، بکھیر دیے، ان دونوں میں جاندار. دابہ حرکت کرنے والے جانور کے لیے آتا ہے نا، جو اپنی مرضی سے حرکت کر سکے، ہر جانور کے لیے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر، یعنی حشر کے دن حساب کتاب کے لیے، اذا یشاء، جب وہ چاہے گا، قدیر، قادر ہے. تو اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان دونوں میں جاندار پیدا کیے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان سارے پھیلائے ہوئے، بکھیرے ہوئے
جانوروں کو، جانداروں کو، مخلوق کو کیا کرے گا؟ واپس سمیٹ لے گا، اکٹھا کر لے گا. وہ تو اپنی کوشش بس کر رہا ہے، اور چونکہ اسے آزادی ملی ہے اور ہمیں بھی آزادی ملی، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کی کوششوں سے مروب ہیں، متاثر ہیں، انفلوئنسڈ ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی. تو جب خیر کی قوتیں انسان کے اندر کمزور ہونے لگتی ہیں تو وہ نوالا بننے لگتا ہے شر کی قوتوں کا. تو وہ شیطان جو ہے اس کے شر کو ابھارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر غلط رستوں پہ اس کو لے جاتا ہے. لیکن جب انسان کا خیر کا حصہ پاورفل ہوتا ہے تو وہ اوور کم کر جاتا ہے، اس کے پھندے میں نہیں آتا. چلیے، وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت، کوئی شدت، کوئی تکلیف، فبما کسبت ایدیکم، تو پس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، تمہاری اپنی کمائی کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی. اب یہ مصیبت کیا ہے؟ یہ مصیبت دکھ تکلیف بھی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت نیکی کے موقع سے محرومی. یہ اسی معنی میں ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو نیکی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور موقع اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح جب کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے یا کسی نعمت سے محرومی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی انسان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے. اب مثلا عموماً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کا قصور ہوتا ہے؟ اور اپنا قصور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کی ہوتی ہے اپنے ساتھ. اسی طرح کوئی نعمت انسان کو ملنے والی ہوتی ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، کسی نیکی کے کام سے رک جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، یا گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یا گناہ اس کو برے نہیں لگتے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل وہی فلسفہ، فبما کسبت ایدیکم، یہ اسی وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. کیونکہ پھر انسان جب ایک برائی کرتا ہے نا، پھر اس کا برائی میں دل لگنے لگتا ہے، پھر وہ برائی پہ راضی ہونے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کرتا ہے اور کرتا ہے. اور خاص طور پر اگر پکڑنا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان ایک غلط کام کرتا ہے اس کی فوراً پکڑ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں پکڑ ہو گئی، لیکن اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی کہ وہ ہمیں وہی روکنا چاہتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اس بات کو سمجھتا نہیں. تو جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے. یعنی بہت سی برائیاں، خطائیں، کمزوریاں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ پکڑ سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا، چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر کیا ہو؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے، مانتے نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. یعنی برائی برا ہی اثر چھوڑتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلوا دیں، ریئلائز نہ کریں. جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے نا 123 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور اس کی مثال تاریخ میں بھی ہمیں ملتی ہے. سورۃ النساء 160 میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، ان پر ہم نے حرام کر دی بعض پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. اصلاً حلال تھی، جائز تھی، کھا سکتے تھے، لیکن ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کی شریعت میں وہ چیزیں حرام کر دی گئی، روک دیا گیا، فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیے گئے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان ایسے غلط کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی نیکی کے کام سے روک دیا جاتا ہے، مواقع چھین لیے جاتے ہیں، یا پھر کوئی خیر جو اس تک آنی ہوتی ہے وہ روک لی جاتی ہے. کیونکہ پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے نا کہ جو شکر ادا کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر گزار رہو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دیتا جاؤں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں. کس کو؟ اللہ کو. کہ اب کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں اللہ آپ نے مجھے کیوں توفیق نہیں دی نیکی کرنے کی.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. کس کام کے لیے؟ کہ اگر اللہ کسی خیر کا دروازہ بند کر دے تو پھر وہ تمہارے لیے کھول دے، یا اللہ اگر پکڑنا چاہے تو وہ تم سے ہٹا دے. ولی اور نصیر کا معنی کئی دفعہ گزر چکا ہے. تو کوئی شخص اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا میں تو اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں شخص نے ہماری کوئی چیز روک دی ہے تو ہم فوراً کس میں آتے، چاہے غلطی ہماری ہو، ہم ایک دم ری ایکشن کا شکار ہو جاتے. اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا. بعض اوقات ناروا مزہ چکھانے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ تو کوئی ایسا کر سکتا ہی نہیں. کہتے ہیں چوری الٹا سینہ زوری. ایک تو غلط کام کیا اور پھر اس میں پکڑے گئے تو مزید دھمکیاں. بعض مجرموں کا یہی حال ہوتا ہے نا کہ وہ غلط کرتے ہیں، پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ تڑی دکھانے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر اس کی قدرت کی نشانی بھی بتائی گئی. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. کیسی ہے اس کی قدرت؟ اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں. جواری کس کی جمع ہے؟ جاریت. ان کی جاریہ کشتی کو کہتے ہیں کیونکہ جاری ہوتی ہے نا، پانی میں چلتی چلی جاتی. سورۃ الحاقہ آیت 11 میں آتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی اپنی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا. کس کی طرف اشارہ؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف. تو جاریہ کشتی کو کہتے ہیں. اچھا جاریہ چھوٹی لڑکی کو بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کو چلنے میں مشکل نہیں ہوتی، چلتی جاتی. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں جو سمندر میں ہیں. کل اعلام، پہاڑوں کی طرح. اعلام جو ہے علم کی جمع ہے، اور علم کا معنی پہاڑ ہوتا ہے. ویسے نشانی کے لیے بھی آتا ہے، علامت جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو. دیکھیے کہ اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی. آپ نے زمین کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا اور اس کے کانٹیننٹس بنا دیے، اور پھر اس میں مختلف کنٹریز کے نام دے دیے. ایک وقت ایسا تھا نا جب یہ کوئی بھی نام نہیں تھا. اب ایک شخص ٹریول کر رہا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، تو کیا نشانی ہوتی تھی؟ مختلف علاقوں کی زمینوں کی پہچان پہاڑوں سے ہوتی تھی. تو پہاڑ کیا ہے؟ زمین کے نشان بھی ہیں. ٹھیک ہے کہ سرخ رنگ کے پہاڑوں کا علاقہ ہے، سیاہ پہاڑ ہیں، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے. تو ان بہت سی چیزوں کی جو پہچان ہے وہ اس کے لیے پہاڑ بطور نشانی استعمال ہوتے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. تو اعلام وہ چیز جس سے کسی چیز کا علم ہو سکے، نشانی. اور ویسے معنی ہوتا ہے پہاڑ. پہاڑوں کی طرح کشتیاں یعنی بڑے بڑے جہاز سمندر میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہو. خاص طور پر جب بادبان ہوتے ہیں یا ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں تو وہ ملتی ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی کشتیاں کسی ساحل پہ لگ کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوں، تو ان کی اگر آپ شیپ ذرا سی وہ سین ذہن میں لائیں تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں اٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا، شیپ اسی طرح ہوتی ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں کی ہوتی ہے. اور پھر اگر یہ بحری بیڑے کی شکل میں سارے اکٹھے چل رہے ہوں تو اس صورت میں بھی ایسے لگے گا جیسے کوئی ماؤنٹین رینج ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور حیران کن یہ کہ خشکی میں تو ہو، سمندر کے اندر پانی میں. جی یہ بتا رہی کہ اب تو ایسے ایسے جہاز موجود ہیں کہ جس میں 5-5 10-10 ہزار لوگ بیک وقت سفر کرتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی وہ سہولت موجود ہوتی ہے جو خشکی پر ہوتی. اور جیسے شاپنگ سینٹر ہیں بیچ میں، سوئمنگ پولز ہیں، اسکول ہیں، ہر طرح کی نعمتیں. یعنی جیسے ہائی رائزز ہوتے ہیں زمین پر، اسی طرح جہازوں کے اندر بھی ملٹی سٹوری گھر ہیں یا شاپنگ سینٹرز ہیں یا واٹ ایور. تو ہیوج جہازوں کی طرف اشارہ ہے اور وہ دور سے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح پانی کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہے. پانی وہ جو خود کہیں نہیں ٹھہرتا، اس کے اوپر اتنا کچھ ٹھہر جائے. ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے ہوا روک دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو ہو جائیں ٹھہری ہوئی. رواکد رکد سے کسی چیز کا اپنے سہارے قائم اور ثابت ہونا، ترازو کا برابر ہو کر ٹھہر جانا، اس کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ کشتیاں یا وہ جہاز ٹھہر جائیں علی ظہرہ، اس کی پشت پر. کس کی؟ سمندر کی. سمندر کی پیٹھ پر سب کچھ رک جائے، کچھ بھی نہ چل سکے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ سمندر کے اوپر ہر وقت ہوا موجود ہوتی ہے.
جو ان کشتیوں کو چلنے میں مدد دیتی ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس منظر میں بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر صابر و شاکر کے لیے. اور یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، صبار اور شکور. صبار کون؟ جو بہت صبر کرے، تحمل کرنے والا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا، اچھے برے حالات میں اللہ کی بندگی پہ قائم رہنے والا. اور شکور بہت احسان ماننے والا، جو تکلیف میں بھی نعمتوں پر نظر رکھے، تکلیف کی حالت میں بھی کیا کرے؟ جو ملا ہے اس پہ نظر رکھے. ایسا دل جس کو نصیب ہو کہ جو صبر میں بھی تھما رہے اور جو خوشی میں بھی قرار میں رہے، اس دل کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے. جس کے اندر صبر نہیں، شکر نہیں، اس کے لیے غور و فکر بھی کوئی نہیں. وائے؟ کیوں؟ اب دیکھیں کہ مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں نا. کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو شخص بات بات پہ آپے سے باہر ہوتا ہے وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، غصے کا شکار ہوتا ہے. اب اس کی ساری انرجی کہاں کنورٹ ہو گئی؟ غصے میں. اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سی خوشی ملے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، اور پھر ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی. اب کیا ہے کہ یہ جو جذباتی کیفیات ہے، یہ جذباتی کیفیات کا شکار رہنا جو ہے، اس سے انسان سے کیا چھن جاتا ہے؟ غور و فکر کی صلاحیت، اللہ کی نشانیوں سے سبق لینے کی صلاحیت نہیں رہتی. کیوں کہا گیا کہ نشانیاں تو ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لکل صبار شکور. اور پھر یہ بھی ہے کہ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے. صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے، ایک دن کچھ ہے، اگلے دن کچھ ہے، کچھ بھی کسی چیز کو استقرار نہیں. اب ایسے میں اگر انسان ہر وقت الجھا ہی رہے تو قدرت کی نشانیوں پہ کون غور کرے؟ نہیں کر سکتا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ سمندر کے سفر میں انسان کو خشکی کی نسبت زیادہ جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سمندر میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں غور و فکر کے بھی، کیونکہ مسلسل جہاز ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، کہیں رف سی ہو گیا، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں اگر انسان صبر نہ کرے اور شکر نہ کرے تو کچھ بھی سبق نہیں لے سکتا. تو یہ دو صفات جو ہیں، ان کا ہونا بندے کے اندر بہت ضروری ہے. اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر کرتا ہے. اور یہ ایک چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اور جس کو یہ نصیب ہوتی ہے پھر اس کے دل کے اندر اللہ ایک نور بھر دیتا ہے، اور اس کو ایسا غور و فکر اور ایسی صلاحیت بخشتا ہے کہ پھر اس کو وہ نظر آتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا. او یوبقہن، یا وہ ان کو ہلاک کر دے. کن کو؟ ان کشتیوں کو ڈبو دے. او بقا کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا یا ہلاک ہونا. او بقا کون سا باب ہے؟ افعال. باب افعال میں کون کون سا معنی ہوتا ہے؟ یکبارگی کرنے کا، متعدی کا بھی. ٹھیک ہے. تو اب او بقا ہلاک ہونے کے لیے بھی آتا ہے اور ہلاک کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ہلاک کر دے، اور اسی سے پیچھے موبقہ آپ پڑھ چکے. چلنا لو موبقہ، ہلاکت کی جگہ، قید خانہ، ایسے مقام پہ پہنچنا جہاں آگے پیچھے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آئے، اس کو موبق کہا جاتا ہے. او یوبقہن، یا ان کو ہلاک کر دینی تیز آندھی سے. بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی ان کے اعمال کے بدولت. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے. یعنی ان جہازوں پر بندے جو کچھ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں پکڑ کے وہیں ڈبو دے، سب ختم کر دے، لیکن وہ درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا جاتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیں وہ لوگ، يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، نہیں ان کے لیے کوئی پناہ لینے کی جگہ. یعنی ایسی کشتیوں پر، ایسے مقامات پر جو لوگ بیٹھ کر اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کو دیر اینڈ دین سمجھ آ جائے کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی بھی ریسکیو ٹیم آپ کو نجات نہیں دلا سکتی، کوئی بھی چھڑا کے نہیں لے جا سکتا.
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کہ ان کو اب کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نہیں چھڑانا چاہتا ان کو، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو واقعی سبق لینا چاہے۔ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔